لوگ کہتے ہیں پیغمبر پر جادو کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ دنیا کے معاملات ہیں، جیسے پیغمبر کو سردی محسوس ہوتی ہے، گرمی محسوس ہوتی ہے، پیغمبر کو نیند آتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، دنیا کا اثر ہے، تو جادو کے معاملات بھی دنیاوی حد تک اثر کر سکتے ہیں، وحی میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، قرآن شریعت اسلام میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، لیکن دنیا کا اثر تھا۔ جب یہ آیا، اللہ کے رسول کا علاج کیا ہوا سنیں۔ آج لوگ جعلی عاملوں کے پاس جا کر ان کو پیسے بٹورنے کی چکر میں ان کے شاپ کیپروں کے پاس جاتے ہیں، اور کوئی عورتیں پیش کرتا ہے، کوئی مال پیش کرتا ہے، اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ سنیں اس جادو کا علاج کیا ہے۔ اللہ کے رسول سوئے ہیں، جب رسول اللہ نیند میں ہیں، حدیث پاک ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی سو جائے، عینایا تنامانی ولا ینام قلبی، نبی کی نیند اس کے دل تک نہیں پہنچتی، اس کی آنکھ پہ رہتی ہے۔ نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے۔ تو دل جاگتا ہے، وحی اترے، نیند میں بھی اترے تو وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ تو مشکات کی حدیث سے اللہ کے رسول سوئے ہیں، دو فرشتے آئے، یہ اٹھ کر اللہ کے رسول نے خود بتایا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ جب اللہ کے رسول اٹھے ہیں، فرمایا میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک پاؤں کی طرف ٹھہر گیا، ایک سرانے ٹھہر گیا، میں ان دونوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نمائندہ آئے ہیں، اور آپس میں باتیں شروع کر دی ہیں، میرے بجائے مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ میں نے دائیں کو دیکھا تو بائیں کو کہتا ہے خیریت جی، بالکل ٹھیک ٹھاک، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک دوسرے سے باتیں۔ تو میں نے ایسے ان کی باتوں پہ غور کیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں دایاں فرشتہ کہتے ہیں انہیں کیا ہے، یہ تکلیف میں ہے۔ تو سامنے والا کہتا ہے یہ بیماری میں ہے۔ وہ کہتا ہے کس وجہ سے بیماری ہے؟ کہتے ہیں جی جادو ہوا ہے۔ کہتے ہیں جی کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کیسے کیا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے خبر دی ہے کہ وہ ایک دھاگے کے اوپر 11 ان نے گرہ لگائی ہے، ہر گرہ پر پھونک ماری ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، پھونک مارنے والیوں کی شر سے پناہ۔ اس نے کہا اچھا، کہا پھر کیا کیا؟ کہا اسے جو پیدا ہونے والی کھجور ہوتی ہے نا، اس کے جو اوپر تنے کے اوپر وہ لگا ہوتا ہے، گابن کھجور جسے کہتے ہیں، اس میں باندھ دیا ہے۔ کہا پھر کہاں رکھا؟ کہا پتھر کے ساتھ باندھ کے اس کو فلاں کنویں کے فلاں پانی میں رکھ دیا۔ کہا وہ کنواں کون سا ہے؟ کہا فلاں علاقے والا کنواں ہے۔ کہا ادھر تو بہت سے کنویں ہیں، پہچان کیسے ہوگی؟ کہا جس کنویں کا پانی مہندی کے رنگ کی طرح ہے اس کنویں میں پڑا ہوا ہے۔ کہا پھر کیا کریں؟ کہا اس کو نکالا جائے، اللہ فرماتے ہیں اس کو نکال کے جلا دو تو یہ نبی کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہا جی جزاک اللہ، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا، دونوں اڑ کے آسمان پہ۔ اللہ کے رسول کی آنکھ مبارک کھلی، حضرت عمار ابن یاسر کو بلایا، حضرت ابو بکر کو بلایا، حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا رضی اللہ عنہم۔ حضور پاک نے فرمایا میں نے یوں خواب دیکھا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ کہا یوں ہے، جاؤ فلاں علاقہ، فلاں کنواں، فلاں رنگ، یہ نشانی۔ صحابہ کرام دوڑ کے پہنچے ہیں، کنویں میں دیکھا تو ایک کنویں کا واقعی پانی مہندی کے رنگ کا تھا، اسے دیکھا، اس میں اترے، قریب میں دیکھا، منڈھیر جو نشانیاں اسپیسیفک جو بتایا گیا تھا ویسے نکلتے آیا۔ پتھر اٹھایا، نیچے ہوئی گابن کھجور کا مسئلہ تھا، اس کو کھولا تو اس میں ایک تار کی طرح وہ دھاگا تھا، اور اس پر 11 گرہ تھی۔ اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا، اور وہ کنگھی میں 11 گرہ سی گئی تھی، اور وہ کنگھی میں اللہ کے رسول کے سر کے بال مبارک تھے۔ یہ ان تک کیسے پہنچے تھے؟ ان یہودی عورتوں نے اپنے چھوٹے کزن کو، بالکل چھوٹی عمر کا تھا، حضور کے پاس بھیجا تھا۔ حضور علیہ السلام اسے پیار سے، شفقت سے، محبت سے اپنے قریب بٹھاتے، اور وہ بے ایمان ان کی نمائندگی کرتا، اور حضور پاک کے بال مبارک چوری کر کر کے جو کنگھی والے ہوتے ان تک پہنچاتا۔ انہوں نے اس پر گرہ لگا کر جادو کر دیا۔ جب یہ آئی، ادھر سے جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ اب کام پورا ہے، جو آپ نے دیکھ لیا اس کا علاج ہم نے کرنا ہے۔ رب نے 2 صورتیں آپ پر نازل کی ہیں، وہی صورتیں جو اتری پہلے تھیں، اثر کے جواب میں دوبارہ نزول ہوا۔ وہ مکی صورتیں مدنی بنی، اور وہ صورتیں فلق اور سورۃ الناس، 5 آیتیں سورۃ الفلق کی اور 6 آیتیں سورۃ الناس کی۔ حضور علیہ السلام پڑھتے گئے، ایک آیت پڑھی، ایک گرہ کھلی، دوسری آیت پڑھی، دوسری گرہ کھلی، تیسری آیت پڑھی، تیسری گرہ کھلی، 11 آیات پڑھی، 11 گرہ کھل گئی۔ جو طبیعت پر بوجھ تھا وہ جاتا رہا، اور اللہ کے رسول صحت یاب ہو گئے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا